ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مقتدر طبقے اور الیکشن کمیشن یہ اور نواز شریف، شہباز شریف اور پی ٹی ایم کی جماعتیں یہ سارے مل کے اگر دھاندلی کر کے بھی پی ٹی آئی کو ہرا سکتے ہوتے تو یہ 60 دن میں الیکشن کرا دیتے، 90 دن میں الیکشن کرا دیتے۔ یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام اب ان کی نہیں سننے والی۔ عوام کو ان کے خلاف جو نفرت ہے وہ آج پوزیشن کیا ہے آپ کے ہاں؟ پوزیشن یہ ہے کہ 6.1% جی ٹی پی کو، گروتھ کو یہ مائنس پہ لے آئے۔ یہ $24 بلین کے ریزرو کو یہ مانگے تانگے کے $1 بلین یا $4 بلین وہ بھی کہتے ہیں جو آپ استعمال نہیں کر سکے اس پہ لے آئے۔ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے سر کہ ان سے ان کی ڈیل ہو گئی ہے اور وہ آئیں گے تو پرائم منسٹر بنیں گے۔ سر یہ ڈیل کو کون کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف نے وہ ایک بھگوڑا ہے، ایبسکونڈر ہے، کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، اور اس کی اپیلیں بھی خارج ہو گئی ہیں، ضمانتیں بھی خارج ہو گئی ہیں، اور جو بھگوڑا ہوتا ہے وہ ضمانت کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے قانون کی بات۔ اب قانون کے بالا تر ہو کے اس نے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا پچھلے 16 مہینے آپ نے شہباز شریف کی صورت میں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی صورت میں وہ دیکھ لیا آپ نے۔ اور نواز شریف کا پہلے جلا وطن ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ 10 سال کا مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے اور آ کے جھوٹ بولا میں نے 5 سال کا کیا تھا۔ جب وہ ایگریمنٹ باہر آیا تو پتہ چلا کہ وہ 10 سال کا تھا، اور اس ڈیل کے نتیجے میں گیا اور ڈیل کے نتیجے میں واپس آیا۔ پھر باجوہ کے خلاف کل پرسوں وہ جو باتیں کر رہا تھا اس سے پوچھا جائے کہ آپ کہتے ہو 2017 میں اس نے جرم کیا تھا، 2019 میں آپ نے ایکسٹینشن کے لیے شہباز شریف، خواجہ آصف کا انٹرویو آپ پڑھ لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کیسے پھر ایکسٹینشن دے دی؟ پھر اس سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ ڈیل کر کے یہ ملک چھوڑ کے ابھی گئے تھے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ 16 مہینے کس کے ساتھ ڈیل کر کے آپ نے وہ اقتدار سنبھالا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ 16 مہینوں میں جو ہر میجر پالیسی ڈیسیجن آپ سے پوچھ کے کیا جاتا تھا، جو شہباز شریف آپ کا سگا بھائی جو سرخیل تھا اس پی ڈی ایم کی جماعتوں کا پرائم منسٹر تھا، وہ کہتا ہے یہ فلائی اوور بھی یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بغیر نہیں بنا سکتا، میں یہ اس کی مدد اور اجازت اور اس کی کنسنٹ سے میں بناتا ہوں۔ تو جو کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اس کا آپ کا سگا بھائی، اور اس کے اوپر آپ تالیاں بجا رہے تھے اور خوش تھے، تو آج آپ کو کیا ہوا؟ اس لیے کہ یہ ایک فراڈ، جھوٹ پہ مبنی ان کی بات ہے، اور اگر وہ ڈیل کریں گے تو بھی قوم ان کو جانتی ہے، کر لیں وہ جتنی ڈیلیں کرنا چاہیں۔ عوام ان کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے۔ عوام ان کے اپنے حلقے لاہور میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں کا آپ پول کر لیں، آپ وہاں کے کسی بھی بندے سے انٹرویو کر لیں، مور دین 90% پاپولیرٹی آج عمران خان اور پی ٹی آئی کی ہے۔ اور اس کے باوجود دیکھیں، اگر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مقتدر طبقے اور الیکشن کمیشن یہ اور نواز شریف، شہباز شریف اور پی ٹی ایم کی جماعتیں یہ سارے مل کے اگر دھاندلی کر کے بھی پی ٹی آئی کو ہرا سکتے ہوتے تو یہ 60 دن میں الیکشن کرا دیتے، 90 دن میں الیکشن کرا دیتے۔ یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام اب ان کی نہیں سننے والی۔ عوام کو ان کے خلاف جو نفرت ہے وہ آج پوزیشن کیا ہے آپ کے ہاں؟ پوزیشن یہ ہے کہ 6.1% جی ٹی پی کو، گروتھ کو یہ مائنس پہ لے آئے۔ یہ $24 بلین کے ریزرو کو یہ مانگے تانگے کے $1 بلین یا $4 بلین وہ بھی کہتے ہیں جو آپ استعمال نہیں کر سکے اس پہ لے آئے، اور اس کے ساتھ 16 روپے بجلی کے یونٹ کو اٹھا کر کے آج 60 روپے بجلی کا یونٹ انہوں نے کر دیا ہے۔ اور جو مجھے بتائیں فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، اب فیکٹری والا مجھے بتائیں جو لوکل فیکٹری ہے، ملٹی نیشنل تو کب کے بند کر کے چلے گئے ہیں، اور ہر شخص یہاں سے بھاگ رہا ہے ملک چھوڑ کے، پیسہ لے کے بھی بھاگ رہا ہے، اور جو صلاحیتیں رکھنے والا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے وہ بھی یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ یہ تو ان کی پوزیشن ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ 25% اگر سود کا ریٹ ہوگا، کون شخص ہوگا اتنے مہنگی بجلی لے کے اور ساتھ اس 25 روپے کا سود ادا کر کے وہ یہاں فیکٹری لگائے گا یا فیکٹری کو کنٹینیو کرے گا، سسٹین کر سکے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یعنی ملک کی تباہی کے یہ ذمہ دار ہیں یہ شہباز شریف، نواز شریف، پی ڈی ایم کی جماعتیں، اب ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے۔ ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں
24-25 करोड़ आवाम को महंगाई और बदअमनी तबाही के दलदल में फंसा दिया है। अब इससे निकलने का क्या रास्ता है? वाहिद रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करें। कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आपने देख ली है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी यही कहा है कि जनाब आप इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो आपके यहाँ कुछ तरक्की होने का या मुल्क की बका का सवाल है। आज आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक हो गई है, क्योंकि अगर आपके पास रिज़र्व नहीं होंगे, फंड्स नहीं होंगे, आपके ओवरसीज़ का आपने राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आप चोरी करते हैं, खा जाते हैं, वो अपना पैसा देना उन्होंने बंद कर दिया, तो क्या होगा? मुल्क को इस हालत में कैसे लेकर आए? और आज अच्छा चलो पिछली बातों को छोड़ देते हैं, इसका हल क्या है? किसके पास क्या हल है? इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्या होगा? क्या ये केयर टेकर संभाल लेंगे? इनकी क्या से है इंटरनेशनल वर्ल्ड में? जो अनइलेक्टेड लोग हैं उनको मानेगा कौन? उनकी अहमियत क्या होगी? जो लोग आपकी अपनी हुकूमत समझेंगे वो होगा जब आप लोगों के हाथ में उनके हुकूक देंगे। आप सदाकत अब्बासी को उठा लिया, कौन उठा के ले गया? कोई पता नहीं। शेख रशीद उसके साथी थे, उनको उठा के ले गए, कोई पता नहीं। उस्मान डार को उठा लिया, उनका इंटीरियर मिनिस्टर कहता है हाँ जी उसके तो वारंट थे। भाई वारंट थे, आपने उठाया है तो किसी अदालत में तो पेश करो, किसी मुकदमे का तो बताओ। तो लेकिन ये जो सिलसिला जारी और सारी है, क्या ये मुल्क को राइट ट्रैक पे चढ़ा देगा? नामुमकिन है। इसका वाहिद हल है तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, इस मुल्क की बका की खातिर सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें और मुल्क के 25 करोड़ आवाम के लिए सोचें। वो तभी मुमकिन है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, जबर, खौफ और जुल्म की फ़िज़ा ख़त्म करो, लेवल प्लेइंग फील्ड दो, हर किसी को अपॉर्चुनिटी दो, लोग जिसको वोट देना चाहें अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से दें, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और वो इस मुल्क को सही ट्रैक पे चढ़ा सके। और उसका वाहिद हल है कि लोगों को उनके हुकूक दो। तो सर जिस तरह सोशल मीडिया पर या मीडिया पर पोल कराए जाते हैं उसमें तो रिज़ल्ट वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतरी में है, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तारीख आपके सामने है, रिज़ल्ट कुछ और होते हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चैलेंज का कैसे मुकाबला करें? देखें, बात यह है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट पोल्स के ज़रिए होता है, और ये कहना, आज देख लो पेशावर का रिज़ल्ट क्या आया, जीत गए। हवेलियाँ का रिज़ल्ट दें 1 और 2 दोनों हमारे थे, पीटीआई के थे, और उसके अलावा जो बाद में ज़िमनी इलेक्शन हुए वो भी सारा टॉप पोजीशन जो है वो पीटीआई ने ली। आप अस्तोर का रिज़ल्ट देख लो, गिलगित बल्तिस्तान का अस्तोर का रिज़ल्ट तमाम तर धांधली के बावजूद वहाँ जीत गए। पहले उसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं कर रहे थे, जब वो हो गया इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया, जब इलेक्शन कमीशन ने देना चाहा वो हाई कोर्ट ने रोक लिया, चीफ कोर्ट ने रोक लिया। देखें, तमाम इदारे मिलके सिर्फ एक पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, लेकिन लोग खड़े हो गए हैं। आज लोगों को अवेयरनेस है और लोगों ने इस इलेक्शन को, हर इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के, देखें टॉप लीडरशिप जेल में है, सेकंड लीडरशिप जेल में है, लोग जेलों में पड़े हैं या उठा के ले गए हैं या कोई अंडरग्राउंड है, उस सब कुछ के बावजूद लोग अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं पीटीआई को, बल्ले को। लेकिन उसको आप लोगों का क्या इलाज करेंगे? क्या 25 करोड़ आवाम को मारेंगे? क्या करेंगे उसका हल? इसलिए मैं समझता हूँ, लीजिएगा सर, दुनिया जानती है कि पीटीआई और इमरान खान की पॉपुलैरिटी रेट क्या है सर, अगर फिर भी इलेक्शन होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, अगर इलेक्शन होते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके बावजूद भी हुकूमत नहीं बनती तो सर उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, हम तो एक ही मुतालबा कर रहे हैं ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, इन हालात में मुझे बताएं कौन क्रेडिबल इलेक्शन मानेगा? इन हालात के इलेक्शंस को तो लोग कहाँ तस्लीम करेंगे? और लोग अगर तस्लीम इंटरनेशनल वर्ल्ड नहीं करेगी, आपका नेशनल पब्लिक नहीं करेगी, तो उससे मज़ीद बेयकीनी की कैफियत होगी, अफरा तफरी होगी, मज़ीद इंतशार होगा, मुल्क मज़ीद तबाही के दहाने पे पहुँचेगा ना। आप मुल्क की ये खिदमत तो नहीं करेंगे। देखें, एक शख्स की मैं कहता हूँ ना, दुश्मनी में कितने लोगों को आप सज़ाएँ देंगे? अब बस करना चाहिए हमारे इदारों को भी, बस करना चाहिए हमारे मुख्तदर तबकों और हलकों को भी। आज भी मुझे बताएँ, UNDP की रिपोर्ट है, 17.5 से 18 बिलियन डॉलर सालाना ये हम अपनी अशराफिया को मुफ्त मराहत देते हैं। ये मराहत हैं, उसमें कौन है? जजेस हैं, जर्नैल हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, हम उनको दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं करते लोग, गरीबों पे तो आप जुल्म ढा रहे हो, वो ख़ुदकुशियाँ आप सारी पब्लिक देख रही है, लेकिन ये नहीं करते कि ये जो मराहत हैं इनको आधी कम कर दें। आप 9 बिलियन डॉलर ही कम कर लें और 1 बिलियन डॉलर के पीछे आप भिखारी बन के घूम रहे हैं।
یہ تو آپ کے ملک کی اشرافیہ کا حال ہے۔ کس نے کہا تھا کہ جناب کاکڑ صاحب اپنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ وہاں چلے جائیں؟ بھائی آپ ان الیکٹڈ آدمی ہو، آپ ملک کے حالات کو ٹھیک کرو، وہاں آپ کی کیا ضرورت تھی؟ کئی لوگ نہیں آئے، آپ کسی بھی نمائندے کو ایک کو بھیج دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا پریفرنس پبلک نہیں ہے، ان کی ترجیح آپ کے لوگ، آپ کی عوام نہیں ہیں، ان کی ترجیح صرف اپنے مفادات کا تحفظ ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں جی عمران خان باہر چلا جائے گا۔ بھائی اس کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے۔ ملک سے باہر ڈیل کر کے وہ بھاگتے ہیں جنہوں نے کرپشن کا، لوٹ مار کا پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، جس شخص نے بچے باہر، اس کا بزنس باہر، اس کی پراپرٹی باہر، اس کے ڈالر سارے باہر، اب جی ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ مرنا تو غریب آدمی نے ہے نا، جس نے اس ملک میں رہنا ہے، جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، تکلیف تو اس کو ہے۔ انہوں نے عیاشی کرنی ہے باہر، صرف ہمیں غلام اور رعایا سمجھ کے ہمارے اوپر اقتدار حاصل کرنے اور یہاں عیاشی کرنے کے لیے اور حکمرانی کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لوگ اب پہچان چکے ہیں، ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں ملنا، یہ ان کو پتہ ہے۔ اب یہ جھوٹے موٹے بیانے گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی چلنے والی نہیں ہے۔ سر پہلے کہا گیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جائیں گے، لیکن کل جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ جاتی عمرہ جائیں گے۔ تو کیا ان لوگوں کو ڈر ہے کہ عوام جو ہے وہ استقبال کے لیے نہیں نکلے گی؟ صرف ڈر نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ آئیں گے تو لوگ ان کو انڈے ٹماٹر ماریں گے۔ ان کی حیثیت جو کچھ ہے، جنہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر لیا ہے، جو ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، 10 لاکھ کی بات تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے ان کو خود تجربہ ہے، اس لیے تو یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ اور 21 اکتوبر کو اس نے آنا بھی نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے، بہرحال انٹل اینڈ انلیس کہ وہ واقعی ارائیو کر جائے۔ تھینک یو۔